رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا رحمة الله إني خائف وجل، يا نعمة الله إني مفلس عاني، وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني، فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني، وكن غناي الذي ما بعده فلس، وكن فكاكي من أغلال عصياني. تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت البرق في أوراق أغصاني، عليك يا عروتي الوثقى ويا سندي الأوفى ومن مدحه روحي وريحاني. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد اور حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین عزیز وقار، آج کی یہ محفل غوث و داتا و رضا کے عرس کے متعلق منعقد ہے، یعنی حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سیدنا داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے میں آج کی یہ محفل پاک منعقد ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تو آج سے میرا موضوع سخن ہے عرس کی شرعی حیثیت اور ولیوں کی پہچان. اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، جب کوئی مجھ جیسا بندہ فوت ہو جائے اور اس کے لیے سال کے بعد اِیصال ثواب کیا جائے، جس دن وہ فوت ہوا تھا اس دن اس کی قبر پر جایا جائے، اس کی قبر پر جا کر دعا کی جائے، یا اِیصال ثواب کے سلسلے میں غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جائے، یا کسی کو کپڑا پہنا دیا جائے، تو اس کو عرف عام میں برسی کہا جاتا ہے. اور جب کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا جائے، سال کے بعد اس دن کو اس ولی کی یاد میں محفل منعقد کی جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو اور اِیصال ثواب کا مختلف طریقوں سے اہتمام کیا جائے، جس میں محفل ہو، اجتماع ہو، کثیر تعداد میں لوگ آئیں، علماء کی تقریریں سنیں، اس ولی کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس ولی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے. پھر اس کے بعد
حاضرین محفل کو کھانا کھلایا جائے، دعا کی جائے، اس کو کہتے ہیں عرس۔ اور یہ جو لفظ عرس ہے انشاءاللہ میں بھی عرض کروں گا، یہ بھی ہم نے حدیث مبارکہ سے لیا ہے۔ تو یہ ہے عرس، اور اس کے علاوہ جو کچھ اور جہاں بھی ہوتا ہے وہ عرس نہیں ہے، وہ خرافات ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ چاہے وہ عرس کے دن میں ہو یا کسی بھی دن میں ہو، وہ کام جو ہے چرس پینا یا چادر کے ساتھ ڈول دھماکے بجاتے ہوئے لے کے جانا، یا 1 گھنٹے میں سینکڑوں چادریں چڑھانا اور اس چادر کی بے حرمتی کرنا، گلیوں میں پھرنا، یہ سب کام، پھر جو ہے سڑکوں پہ شور مچاتے رہنا، یہ سب کام جو ہیں عام طور پر بھی ناجائز ہیں، اور اس ولی کے عرس کے دن یہ بدرجہ اتم ناجائز ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہم نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا، اور اسی کو ہم نے آج بیان کیا کرنا ہے، اور وہ جو ہے اسی کو ثابت کرنا ہے، جو ثابت ہے ہم نے وہ سننا ہے، سنانا ہے۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے۔ اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یوشع بن نون اپنے خلیفہ کو ساتھ لیا اور رب ذوالجلال کی اجازت سے سفر شروع کیا، اور سفر کا مقصد تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ اور خضر علیہ السلام کے متعلق وہ کون ہیں؟ قول مختار یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ تو ولی سے ملنے جانا یہ نبی کی سنت ہو گئی۔ کسی ولی کی تلاش میں جانا، اس سے ملاقات کرنے جانا، تو یہ نبی کی سنت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چلے۔ اب راستے میں ایک مقام آیا جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ وہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، اس لیے اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر سفر شروع کیا۔ اچھا، جانے سے پہلے اپنے کھانے کے لیے ایک مچھلی کو کاٹ کر، بھون کر، پکا کر، ٹفن میں رکھ کر وہ ساتھ لیا تھا۔ تو مجمع البحرین میں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر سفر شروع کیا، سفر جاری رکھا، اور کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلیفہ سے کہا کہ وہ جو مچھلی پکا کے ہم نے ساتھ لیا ہے تو وہ کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم کھا لیں۔ تو یوشع بن نون نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، وہ تو مجھے بتانا بھول گیا ہوں، وہ تو اس جگہ جہاں ہم ٹھہرے تھے، جہاں 2 سمندر ملتے تھے، مجمع البحرین، وہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ٹھہرے تھے نا، وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر جو ہے وہ سمندر میں چلی گئی تھی۔ زندہ ہو کر ٹفن سے نکل کر مچھلی جو ہے وہ سمندر میں چلی گئی، اور مجھے آپ کو بتانا یاد نہ رہا۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ یہی تو وہ مقام ہے جس کے تلاش میں ہم نکلے تھے، یہی وہ مقام تھا جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ جس کے تلاش میں ہم نکلے تھے وہ خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہماری وہاں ہی ہوگی، اور یہ وہی مقام ہے۔ اب خضر علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، تو
مجمع البحرین ہی میں ان سے ملاقات کیوں ہوئی؟ اس میں ایک اشارہ ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ جہاں دو سمندر ملے وہاں خضر علیہ السلام ملے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جس بندے کے اندر دریاہ شریعت بھی ہو اور دریاہ طریقت بھی ہو تو پھر وہاں سے ولایت نکلتی ہے۔ شریعت کا دریا اور طریقت کا دریا جہاں یہ دونوں مل جائیں پھر اس میں سے ولایت نکلتی ہے۔ وہاں سے وہ شخص ولی ہوتا ہے جو شریعت کے سمندر میں بھی ہو اور طریقت کے سمندر بھی اس میں ہو تو وہ ولی ہوتا ہے۔ تو واپس آئے تو اب یہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، خضر علیہ السلام سے ملاقات اسی جگہ پر ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پر جہاں مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی تو خضر علیہ السلام نے مچھلی پر کوئی پھونک نہیں مارا، خضر علیہ السلام نے کوئی دم نہیں کیا، خضر علیہ السلام نے مچھلی کو مس بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر کس طرح زندہ ہوئی؟ وہ مچھلی اس طرح زندہ ہوئی کہ جہاں مجمع البحرین تھا، جہاں دو سمندر ملتے تھے، جو مقام تھا خضر علیہ السلام کا، وہاں کچھ دیر ٹھہرے۔ کچھ دیر ٹھہرنے سے کیا ہوا؟ اس ٹفن کے اندر جو مچھلی ہے اس کو اس پانی کی چھینٹیں لگ گئیں جس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے، اور وہاں کی ہوا جو ہے مچھلی کو لگی تو مچھلی زندہ ہو گئی۔ ارے بنی اسرائیل کا ولی ہو اور وہ ہاتھ بھی نہ لگائے، اس ولی کے پانی جس پانی سے وہ وضو کرتا ہے اس پانی کی چھینٹیں پڑ جائیں تو مچھلی زندہ ہو جائے، اس ولی کے مقام کی ہوا مچھلی کو لگے تو مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے تو آقا علیہ السلام کی امت کے ولی کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہاں پر ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ولایت کی علامات میں سے یہ ہے کہ جہاں موت کو حیات مل جائے، جہاں موت کو زندگی مل جائے، جہاں مردہ زندہ ہو جائے وہ ولی اصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ ولی کے پاس جاتا ہے مردہ دل لے کے جاتا ہے، اور جب ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ولی ہوتا وہ ہے کہ جس کی کرامات میں سے یہ ہوتی ہے کرامت کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام جس مقام پر تھے اس مقام کی ہوا لگنے سے، اس پانی کی چھینٹیں لگنے سے وہ مچھلی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو یہ ولیوں کی پہچان ہے۔ تو حضرات محترم، بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم ولی کے مزار پہ کیا لینے جاتے ہو، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو اپنے آپ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو ان کے لیے اور آپ حضرات کے لیے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو موت کو بالکل فنا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا بس مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو چارپائی میں رکھا جاتا ہے اور پھر وہ چارپائی جب اٹھاتے ہیں، لوگ جب چارپائی کو اٹھاتے ہیں، اگر وہ مردہ نیک ہو تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لیے چلو، مجھے جلدی لیے چلو۔ اگر وہ بدکار ہو، گناہگار ہو تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ویل ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو یہ مرنے کے بعد جو چارپائی میں مردہ لیٹا ہے
وہ اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے اٹھایا گیا، اور پھر وہ اٹھانے والوں سے خطاب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لیے چلو، میں اس مقام کے لیے تو مرا ہوں، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد مجھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہونا ہے قبر میں پہنچ کر۔ اگر وہ گناہگار ہو تو پھر بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اٹھایا گیا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں جس مقام پر جا رہا ہوں وہ مقام میرے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ویل ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اتنا مردہ سمجھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس حدیث میں، اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جو مردہ بات کرتا ہے، یہ بات جو کرتا ہے تو اس مردے کی اس بات کو تمام چیزیں سنتی ہیں، تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے۔ ایک انسان ہے جو اس مردے کی اس بات کو سن نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر انسان اس مردے کی اس بات کو سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے گا، پھر وہ اس کے جنازے کو کون اٹھائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ انسان کے علاوہ تمام مخلوق اس مردے کی اس بات کو سنتی ہے۔ تو یہ بخاری شریف ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور بھی احادیث میں یہ ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، دفنانے کے بعد وہ مٹی ڈال کر قبر بنا کر واپس آتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو مردہ واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ واپس جانے والے لوگوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی مردہ قبر میں دفنا چکے ہیں، سلیپیں ڈال دیں، اوپر مٹی ڈال دی، اس کے باوجود اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں سنتا، وہ کوئی اور ہی بلا ہوگا، جبکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کافر بھی سنتا ہے، مومن بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے۔ بھائی جب منافق بھی سنتا ہے، کافر بھی سنتا ہے، مومن بھی سنتا ہے، ایک تمہارا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا نہیں سنتا، پھر ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا بلا ہے؟ وہ کافر سے بھی بدتر ہے جو نہیں سنتا۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں۔ جب اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من رب کا، ما دینو کا، کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے۔ اگر پہلے سوال کا جواب صحیح دے پھر بھی قبر میں اندھیری ہے، روشنی نہیں ہوتی۔ دوسرے سوال کا جواب بھی اگر صحیح دے دے پھر بھی قبر اندھیری ہے، روشنی نہیں ہوتی۔ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے، قبر میں حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا قبر میں دیدار نصیب نہیں ہوتا، تصویر دکھائی جاتی ہے، تصویر دکھائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں تصویر دکھائی جاتی ہے، یعنی وہ ان کے اس موقف سے ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی بھی مقام پر حضور کا دیدار کرنا ہی نہیں چاہتے، حضور کا دیدار کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر حضور کے دیدار کے طالب ہوتے تو حضور کے حدیث کو مانتے، حدیث کے الفاظ پر غور کرتے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
رجل جو ہے تصویر کو نہیں کہتے، رجل کا معنی ہے مرد، رجل کا معنی ہے آدمی، رجل تصویر کو نہیں کہتے۔ عربی زبان میں تصویر کو رجل نہیں کہا جاتا۔ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور بندہ مومن اپنے آقا علیہ السلام کو جب دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، پھر حدیث پاک کے مختلف الفاظ ہیں کہ وہ مردہ پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد، ایک الفاظ یہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے رب ذوالجلال کی طرف سے۔ تو پھر وہ صحیح جواب دیتا ہے۔ اب فرشتے جو ہے یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ کون ہے تو پھر ہر مسلک والا کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ اس لیے سوال یہ نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا نبی کون ہے۔ اگر کا سوال ہوتا کہ تمہارا نبی کون ہے تو پھر 73 فرقے بنیں گے۔ امت مسلمہ میں حضور نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہی صحیح جواب دے گا، باقی صحیح جواب تو نہیں دے سکیں گے۔ اگر سوال ہوتا کہ تمہارا نبی کون ہے تو پھر ہر کوئی کہتا میرا نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے، سوال کی ترکیب بدل دی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ دنیا میں تم کہا کیا کرتا تھا؟ اسٹیج میں بیٹھ کے تقریر میں کیا کہا کرتا تھا؟ پین اٹھا کر تحریر میں کیا لکھتا تھا؟ اس ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ تمہارا عقیدہ کہیں یہ تو نہیں تھا کہ یہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، جس کا نام علی محمد ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں، جو حضور علیہ السلام ہیں ان کو تو اپنے انجام کی بھی خبر نہیں۔ یہ عقیدہ تھا، یا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہونا ہے قبر میں، اور اسی دیدار کے طلب میں ساری زندگی تو نے گزار دی، اور آج جب حضور کی دید ہو گئی تمہاری عید ہو گئی، جب حضور کی دید ہو گئی تو پھر تمہاری عید ہو گئی۔ یہ عقیدہ رکھتا تھا یا دوسرا عقیدہ رکھتا تھا؟ کیا کہا کرتا تھا دنیا میں، کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ اب وہ بندہ مومن جب اب حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بات منافق سے بھی کہی جاتی ہے اور کافر سے بھی کہی جاتی ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ جب صحیح جواب دیتا ہے، تیسرے سوال کا جواب صحیح دیتا ہے تو اس کی قبر میں روشنی ہو جاتی، اس کی قبر روشن ہو جاتی، اور پھر اس کی قبر تا حد نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ جب اس کی قبر تا حد نظر وسیع ہوتی ہے پھر ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، اس کھڑکی میں جہنم نظر آتا ہے، اس جہنم میں وہ بندہ مردہ قبر میں اس کھڑکی سے جہنم کو دیکھتا ہے، جہنم کے عذابات کو دیکھتا ہے، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مقام تھا، اگر تو نیک نہ ہوتا یہ مقام تھا، مگر رب ذوالجلال نے تمہارا مقام اس کے بجائے یہ کر دیا۔ پھر وہ کھڑکی بند ہو جاتی ہے، جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، پھر وہ جنت کو دیکھتا ہے، جنت کی انعامات کو دیکھتا ہے، اور جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اس کے لیے پھر کہا جاتا ہے اس کو جنتی لباس پہنا دو، جنتی بستر بچھا دو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں نم، اب سو جا، اب سو جا، کیونکہ اٹھنا تو قیامت کے دن ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ قبر کی زندگی عالم برزخ ہے۔ نم، اب سو جا۔ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ میں سونے کے لیے نہیں آیا، میں سوتا نہیں ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں پھر تمہاری کیا خواہش ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، میں اپنے گھر والوں کو
یہ خوشخبری سنا کے آؤں کہ میں نے حضور کو دیکھ لیا، میں نے آقا علیہ السلام کو قبر میں دیکھ لیا ہے اور حضور کو پہچان لیا ہے، اور قبر کے سوالات میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میرے لیے جنت سے لباس منگوایا گیا، جنت سے بستر منگوائی گئی ہے، یہ ساری باتیں میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں۔ تو پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا اس طرح جس طرح دلہن پہلی رات کو سوتی ہے، جس طرح دلہن پہلی رات کو سوتی ہے، جس دلہن کو اس کا محبوب ہی آ کے اسے اٹھاتا ہے، اس طرح سو جا۔ تو نم کنومت العروس، یہ جو لفظ عروس ہے یہ عرس کی جمع ہے، تو یہ جو لفظ ہے یہ کسی مولوی کا گڑا ہوا نہیں ہے، کسی فرقے کا گڑا ہوا نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ سے اخذ کیا ہوا لفظ ہے کہ نم کنومت العروس، عروس کا مطلب ہے شادی۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جس طرح شادی کی پہلی رات کو دلہن سوتی ہے جس کو اس کا محبوب ہی آ کے اٹھاتا ہے، اب بتائیے دلہن پہلی رات کو سوتی ہے؟ جب تک اس کا شوہر نہ آئے، جب تک اس کا محبوب نہ آئے، اس کے آنے تک وہ سوتی ہے؟ وہ تو نہیں سوتی، وہ تو انتظار میں ہوتی ہے، وہ لیٹتی ہے مگر سوتی نہیں ہے۔ اسی طرح دلہا لیٹتا ہے مگر سوتا نہیں ہے۔ تو وہ مردہ، وہ مومن، مرد مومن، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا نیک بندہ قبر میں اس طرح سوتا ہے کہ وہ لیٹا تو ہے مگر سویا نہیں ہے، وہ سویا نہیں ہے، وہ دفنا کے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ کوئی کچھ نہیں سنتا، کوئی کچھ نہیں سنتا، تو پھر کیا منانے جاتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کا دن، ہم تو سال کے بعد اس دن اس ولی کی یاد مناتے ہیں، اس کے لیے سال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اس ولی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے علماء اسٹیج پر بیٹھ کر بیانات کرتے ہیں، اس ولی کی تعلیمات کو جو ہے اس ولی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ ساری محفل، یہ سارا اجتماع سال کے بعد ہم کرتے ہیں، مگر وہ جو مرد مومن ہے، وہ اللہ کا ولی جو قبر میں ہے، جس سے فرشتوں نے یہ کہا کہ نم کنومت العروس، اس کی تو ہر لمحہ عرس ہے، اس کی قبر میں عالم برزخ میں ہر لمحہ ہی عرس ہے۔ ہم تو اپنی طاقت کے مطابق کوئی سال کے بعد مناتا ہے، کوئی مہینے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہر مہینے 11ویں شریف کے نام سے مناتے ہیں، یہ تو ہماری استطاعت ہے۔ تو اب یہ کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا ان کو تو نور مل گیا قبر میں، ان کے چہرے بھی روشن ہو گئے، وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے ارد گرد نور ہے، آگے پیچھے بھی نور ہے۔ یہ تو اس ولی کی کرامات ہیں، اس ولی کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ وہ جو ہم آج جو ہم بیٹھے ہیں داتا علی حجویری کی یاد منائے، آج جو ہم بیٹھے ہیں غوث اعظم کی یاد منائے، آج جو ہم مال بھی خرچ کر کے، ٹائم بھی خرچ کر کے جو بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی یاد میں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ان کو تو مل گیا عالم برزخ میں، ان کو تو مل گیا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو مسند احمد میں حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اولیائی عبادی، ان اولیائی من عبادی و احبائی من خلقی، کہ میرے بندوں میں میرے کچھ ولی ہیں، میرے مخلوق میں میرے کچھ محبوب بندے ہیں، جن کی علامت کیا ہے؟ الذین یذکرون بذکری، جب ان کا ذکر کیا جائے تو پھر وہ ذکر ان کا نہیں رہتا، پھر وہ ذکر میرا ہو جاتا ہے۔ الذین یذکرون بذکری، جب ان کا ذکر کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر ذکر ان کا ہوتا ہے بظاہر،
در حقیقت وہ ذکر میرا ہوتا ہے۔ وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور جب میرا ذکر کیا جائے تو پھر ان کا ذکر ہوتا ہے، تو ذکر اولیاء ذکر خدا بن جاتا ہے، اور ذکر خدا ذکر اولیاء بن جاتا ہے، ذکر اولیاء بن جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر داتا داتا کرتے رہیں، غوث اعظم کرتے رہیں، ان کے کمالات کو بیان کرتے رہیں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کہتے رہیں، تو یہ بظاہر ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ پھر فرشتے اس مجلس میں آتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں ذکر کی محفل کو، اور جب ذکر کے محفل کو دیکھتے ہیں تو پھر دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دیتے ہیں کہ آؤ یہاں ذکر کی محفل موجود ہے، اور فرشتے پھر اس ذکر کے محفل میں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ جب اوپر جاتے ہیں تو رب ذوالجلال ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ حالانکہ رب ذوالجلال خوب جانتا ہے، اپنے بندوں کے دلی ارادوں کو بھی جانتا ہے، مگر اس کے باوجود پوچھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پوچھنا یہ لا علمی کی علامت نہیں ہے۔ پھر فرشتے بتاتے ہیں کہ مولا کریم تیرے بندے تیرے ایک محبوب بندے کا ذکر کر رہے تھے، اس کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے، یا تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا، اس مجلس میں جتنے بھی حضرات تھے سب کو میں نے بخش دیا، گواہ رہنا۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا کریم وہاں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس مجلس میں محفل ذکر میں ذکر کی محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، ذکر کی محفل میں موجود تھا مگر نیت اس کی محفل میں محفل ذکر میں آنے کی نیت نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ آخر میں مٹھائی مل جائے گی، نیت یہ کر کے آیا تھا کہ آخر میں کھانا مل جائے گا، کھا لوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب فرشتے اتنا کچھ جانتے ہیں تو فرشتوں کا نبی حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا اور علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ وہ فرشتے جانتے ہیں کہ بندے کی نیت کیا ہے۔ تو مولا کریم بندہ ایک تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، تو رب ذوالجلال نے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں وہ مجلس ایسی تھی کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا اگرچہ اس کی نیت ٹھیک نہ بھی ہو تو وہ بدبخت نہیں رہتا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ اس لیے ہم ولیوں کی ذکر کی محفل سجاتے ہیں، عرس سجاتے ہیں، عرس کی محفل منعقد کرتے ہیں، تو یہ لفظ عرس ہم نے حدیث مبارکہ سے لیا۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف کہ آقا علیہ السلام نے عرس منایا ہے۔ ہر سال نبی پاک علیہ السلام شہدائے احد کے قبروں میں آتے تھے، اور صحابہ کرام کے اجتماع کے ساتھ آتے تھے، اور آ کے آقا علیہ السلام دعا مانگتے تھے اور سلام کہتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ شہدائے احد کے مزارات پہ آتے حضور علیہ السلام، اکیلے نہ آتے، صحابہ کرام کو ساتھ لاتے، کثیر صحابہ حضور کے ساتھ آتے تھے، اور آ کر آقا علیہ السلام پھر کیا کہتے؟ سلام کہتے، ان شہدائے احد کو سلام کرتے۔ اگر وہ نہ سنتے تو حضور علیہ السلام سلام کس کو کرتے تھے؟ آج ہم قبروں میں جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اگر باپ گھر پہ سویا ہو تو ہم سلام نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ باپ سویا ہوا ہے، کیوں سلام نہیں کرتے؟ کیونکہ باپ سویا ہوا ہے، اور سویا ہوا بندہ جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، نہ سلام سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ مردے سلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے خود سلام کیا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ اے شہدائے احد تم پر سلامتی ہو،
کس وجہ سے؟ بما صبرتم، اس بنا پر کہ تم نے صبر کیا، اللہ کے راستے میں، جہاد میں تکالیف کو برداشت کیا اور جام شہادت کو نوش کیا، وہ جو تم نے صبر کیا اس وجہ سے تم پر سلامتی ہو۔ فنعم عقبی الدار، اور کتنا ہی آخرت کا اچھا گھر ہے، کتنا ہی آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا ہے، یعنی جس گھر میں تم ہو، جس مقام پر تم پہنچ چکے ہو، وہ مقام اس مقام سے کتنا ہی اچھا ہے۔ نہ وہاں عبادت، نہ وہاں ریاضت و مجاہدہ، نہ وہاں معاملات، نہ وہاں کمانا، نہ بیوی کے حقوق، نہ بچوں کے حقوق، وہاں صرف جزا ہی جزا ہے، ثواب ہی ثواب، کتنا ہی اچھا گھر ہے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پہ جاتے تھے ہر سال حضور کا جانا شہدائے احد کے مزارات پہ۔ اور پھر حدیث مبارکہ مکمل نہیں ہوئی ابھی، حضور نے فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وہاں دعا مانگتے، دعا مانگنے کے بعد آقا علیہ السلام کے لیے ممبر رکھا جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یا تو صحابہ ممبر ساتھ لاتے تھے یا وہاں سے پھر ممبر منگوایا جاتا تھا، تو حضور علیہ السلام کے لیے ممبر رکھا جاتا، اور پھر حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہو کر آقا علیہ السلام نے پھر خطاب کیا۔ وہ خطاب کا جو موضوع تھا وہ حضور علیہ السلام نے اپنی فضیلت بیان کی، اپنی فضیلت بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ انی فرط لکم، کہ میں آگے جا رہا ہوں، میرا تم سے پہلے دنیا سے چلے جانا یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے، اس لیے کہ میں وہاں جا کے تمہارے لیے شفاعت کا انتظام کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر حاضر رہوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں جا رہا ہوں تو بس اب پیچھے جو ہے وہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یا میں تم سے بے خبر ہو جاؤں گا، نہیں، میں تم پر گواہ ہوں۔ انا شہید علیکم، میں تم پر حاضر ہوں۔ شہید کا معنی ہے حاضر، شہید کا معنی کیا ہے؟ حاضر۔ اب شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ جو راہ خدا میں اپنی جان قربان کرتا ہے اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی حاضر ہوتا ہے۔ کس بنا پر؟ کہ جب اس کو گولی لگتی ہے یا اس کو تلوار لگ جائے، اسی وقت جب اس کو تلوار لگ جائے، ادھر موت کا فرشتہ آئے تو اس کو سامنے، وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، وہ اپنے رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہوتا ہے، تو اس کو تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جیسے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی، ان کو احساس تک نہیں ہوا، درد تک نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ شہید جب اس کو گولی لگتی ہے تو سامنے وہ اپنے رب ذوالجلال کا دیدار کرتا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شہید۔ یہ شہید ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب شہید حاضر ہوتا ہے تو شہید کا معنی ہی حاضر و ناظر ہے، اور شہید کا معنی ایک گواہ ہے، اور گواہ بھی لے لیا جائے تو گواہ اس کو کہتے ہیں، گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھتا ہو اور موقع پر حاضر ہو۔ دو بندے آپس میں لڑ پڑے، اب ایک بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے گواہی دی، اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ بھائی میں موقع پہ حاضر تھا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے اس کو مارا، اس نے اتنا مارا، غلطی کس کی تھی سارا میں نے دیکھ لیا۔ اب اگر ایسا بندہ آ کے گواہی دے جو نہ موقع پر حاضر تھا نہ دیکھ رہا تھا تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، حضور نے فرمایا کہ میں اگر دنیا سے چلا بھی جاؤں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ حضور تو چلے گئے، اب ہماری خبر گیری کون کرے گا، اب ہمیں ہمارے اعمال سے حضور علیہ السلام تو بے خبر ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہوں گا، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ ہوں، میں تم پر حاضر ہوں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن
हुजूर की उम्मतें सुबह से शाम तक जो कुछ हम आमाल करते हैं, फरिश्ते वो हमारे आमाल को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचते हैं। एक तो ये है सारे आमाल की बात, और दूसरी हदीस मुबारक ये है कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वो दुरूद पाक भी फरिश्ते पहुँचाते हैं, हुजूर की बारगाह में लेके जाते हैं, फिर हमारा नाम लेते हैं, हमारे बाप का नाम लेते हैं। तो इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि फ़रिश्ते लेके जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद सुन नहीं सकते। नहीं, हुजूर की सुन सकते हैं, सुनने की ताकत है, मगर फ़रिश्तों का ले जाना ये बादशाह, जिस तरह बादशाह की बारगाह में उसका ख़ास वज़ीर जाता है, उस बादशाह के जो है दरबार के आदाब में से है कि फ़रिश्ते लेके जाएं। तो हुजूर ने फरमाया वह उस शुहदाए उहुद के उर्स में हुजूर ने फरमाया कि मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरा आगे जाना तुम्हारे लिए खैर है। हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा जाना भी खैर है और मेरा रहना भी खैर है, कि तुम्हारे लिए आगे जाके शिफात का इंतज़ाम करूँगा और मैं तुम पर हाजिर रहूँगा। तो ये आका अलैहिस्सलाम हर साल शुहदाए उहुद के मज़ारात पे जाना और कसीर तादाद में सहाबे कराम को लेके जाना, फिर मिंबर शरीफ रखना, इस बात की अलामत है कि अगर सहाबा थोड़े से होते तो आका अलैहिस्सलाम वैसे ही मिंबर के बगैर ही खिताब कर देते। तो इसके मालूम हुआ कि कसीर तादाद में सहाबा मौजूद होते थे, इसलिए आका अलैहिस्सलाम के लिए मिंबर रखा गया। तो आज वलियों के उर्स में क्या होता है? यही तो होता है कि तिलावत हो रही है, उसके बाद नात शरीफ पढ़ा जा रहा है, उसके बाद मिंबर पे बैठकर उलमा जो है वो बयानात करते हैं। यही सुन्नत मुस्तफ़ा, यही उर्स। इसके अलावा इसको हमने मेले का नाम दे दिया, दाता साहब का मेला नहीं, मेला का मेला जो है ये इसका कोई सबूत नहीं है। मेला का कोई जो है वो मेले का मतलब है लहू लाभ करना, खेल कूद करना, हो करना और रास्ते में घूमते फिरना, ढोल धमाके बजाना। इसका इस्लाम ने